آج ہم ایک ایسے کیس کا گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں جہاں ایک شخص کو سنائی گئی سزائے موت کو ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے۔ یہ تجزیہ ہمارے انصاف کے نظام کے کام کرنے کے طریقے پر ایک اہم روشنی ڈالتا ہے۔ السلام علیکم اور خوش آمدید ہمارے ساتھ اس اہم تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں زندگی اور موت جیسے بڑے فیصلے کن بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ معلومات اہم لگیں تو اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا۔ ہم اس کا مرحلہ وار جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے سزائے موت کے ابتدائی فیصلے کو دیکھیں گے، پھر وقت کے بیان میں جو تضادات تھے ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد مشکوک عینی شاہدین کی گواہیوں کا جائزہ لیں گے، پولیس کی کارروائی میں جو خامیاں تھیں ان پر بات کریں گے، اور آخر میں انصاف کے اس سب سے اہم اصول کو سمجھیں گے جس کی بنیاد پر حتمی فیصلہ ہوا۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سنگین فیصلے سے، جب ایک ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزائے موت سنا دی۔ کیس کی بنیادی حقیقت یہ تھی، محمد صابر نامی شخص پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302B کے تحت قتل کا الزام ثابت ہوا، اور ٹرائل کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ یہ کیس کوئی 1-2 سال نہیں چلا، بلکہ تقریباً 3 دہائیوں تک چلتا رہا۔ یہ ہمارے قانونی نظام کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے کہ انصاف ملنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ اب ہم کیس کی ان کمزوریوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جنہیں ہائی کورٹ نے نوٹ کیا، اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی کمزوری تھیں واقعات کے سرکاری وقت میں سنگین تضادات۔ عدالت نے جب سرکاری ٹائم لائن کو دیکھا تو اس میں بڑی عجیب باتیں سامنے آئیں۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق موت کی اطلاع شام 7 بجے موصول ہوئی، جبکہ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کا اپنا کہنا تھا کہ قتل ہی شام 7:15 پر ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل ہونے سے 15 منٹ پہلے اس کی اطلاع کیسے مل سکتی ہے؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم نکتہ یہ تھا کہ جائے وقوع سے مردہ خانے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مقتول کی لاش کو وہاں پہنچانے میں 5 گھنٹے سے بھی زیادہ کی تاخیر ہوئی۔ اس غیر معمولی تاخیر کی کوئی وجہ پیش نہیں کی جا سکی، جس نے استغاثہ کی کہانی پر مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قانونی معاملات میں صحیح اور مکمل ڈاکیومنٹیشن کتنی اہم ہے۔ کیس کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کی جانچ پڑتال ضروری ہے، اور یہی وہ مہارت ہے جو لیگل برج LLB جیسی تجربہ کار فرمیں فراہم کرتی ہیں۔ وقت میں تضادات کے بعد اب ہم آتے ہیں استغاثہ کے کیس کے دوسرے بڑے ستون پر، جو کہ عینی شاہدین کی گواہی تھیں، اور یہ ستون بھی بہت کمزور ثابت ہوا۔ یہ الفاظ مقتول کی بیوہ کے ہیں، جو استغاثے کی سب سے اہم گواہ تھیں۔ وہ عدالت کو جائے وقوع یعنی اپنے گھر کا نقشہ بتا رہی ہیں۔ لیکن جب گواہ کے اس بیان کا موازنہ سرکاری سائٹ پلان یعنی نقشے سے کیا گیا تو حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ سرکاری نقشے کے مطابق بڑا گیٹ جنوب میں تھا، مشرق میں نہیں، اور چھوٹا دروازہ شمال میں تھا، مغرب میں نہیں۔ اس واضح تضاد کی وجہ سے ہائی کورٹ نے جائے وقوع پر ان کی موجودگی کو ہی مشکوک قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ دونوں مرکزی گواہ مقتول کے قریبی رشتہ دار تھے، اور انہوں نے یہ بات چھپانے کی کوشش بھی کی۔ یہی نہیں، دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی اور گہری دشمنی بھی ریکارڈ پر موجود تھی۔ اس لیے عدالت نے انہیں انٹرسٹڈ وٹنسز یعنی ایسے گواہ قرار دیا جن کا کیس میں ذاتی مفاد ہو سکتا ہے۔ ایسے پیچیدہ معاملات میں لیگل برج LLP جیسی فرم کا غیر جانبدارانہ قانونی تجزیہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان غلطیوں اور گمشدہ دستاویزات پر بات کریں گے جنہوں نے استغاثہ کے کیس کی بنیاد کو مزید کھوکھلا کر دیا۔ یہ تصویر عدالتی فائل سے لی گئی اصل دستاویز کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفتیشی رپورٹ میں سے تیار کرنے کی تاریخ اور وقت لکھنے کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ یہ پولیس کی کارروائی میں ایک بہت بڑی خامی کی مثال ہے جس کا عدالت نے سخت نوٹس لیا۔ کیس کی بنیاد اس وقت اور بھی کمزور ہو گئی جب پتہ چلا کہ کئی اہم دستاویزات غائب ہیں۔ اصل FIR، وہ ابتدائی زبانی شکایت جس پر کیس شروع ہوا، اور گمشدہ فائل کو دوبارہ بنانے کا کوئی سرکاری حکم نامہ، یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہی نہیں تھا۔ قانونی کارروائی نے ایسی سنگین خامیاں
کیس کو تباہ کر سکتی ہیں، اور یہی وہ خطرات ہیں جن سے بچنے کے لیے لیگل برج LLP جیسی فرمیں مکمل دستاویزاتی نگرانی کو یقینی بناتی ہیں۔ استغاثہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ملزم پکڑے جانے کے ڈر سے مفرور ہو گیا تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ خود برطانیہ سے پاکستان واپس آیا اور اسے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے کی کبھی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی۔ تو ان تمام خامیوں کے بعد اب ہم اس بنیادی قانونی اصول کی طرف آتے ہیں جس نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد رکھی۔ یہ اصول ہمارے فوجداری انصاف کے نظام کی بنیاد ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر استغاثہ اپنا کیس 100% یعنی کسی بھی شک و شبہے سے بالا تر ہو کر ثابت نہیں کر پاتا تو ہر پیدا ہونے والے شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا، اور یہ کوئی رعایت نہیں بلکہ ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ اس اصول کو مزید مضبوطی دینے کے لیے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کا حوالہ دیا۔ اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ شک کا فائدہ دینا عدالت کا کوئی احسان نہیں بلکہ یہ ملزم کا ایک قانونی حق ہے۔ اور آخرکار ان تمام تضادات، کمزوریوں اور قانونی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے، لہٰذا محمد صابر کو سنائی گئی سزائے موت کو منسوخ کر دیا گیا اور انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قانون کو سمجھنا اور اس کی پیچیدگیوں سے نمٹنا کتنا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں پیشہ ورانہ قانونی مدد بہت اہم ہو جاتی ہے۔ لیگل برج LLP جیسی قابل اعتماد فرم کا انتخاب آپ کو مستقبل کے قانونی مسائل سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارے انصاف کے نظام میں نہ جانے کتنے ہی اور کیسز ایسے ہوں گے جن کی بنیاد ایسی ہی کمزوریوں اور خامیوں پر کھڑی ہو۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ اس اہم کیس کے تجزیے کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے قانونی نظام کے بارے میں آگاہی عام ہو۔ یاد رکھیے گا، قانونی تحفظ کے لیے صحیح وقت پر ماہرانہ مشورہ حاصل کرنا ایک بہت ہی ذمہ دارانہ قدم ہے۔ اس سلسلے میں لیگل برج LLP جیسی قابل اعتماد فرم سے رہنمائی حاصل کرنا آپ کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.